اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 8واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بیکار زہد اور ریاکاری ہے۔ 8ویں مجلس منگل کے دن شام کے وقت 19 شوال 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، ریاکار کے کپڑے پاک ستھرے اور دل نجس ہوتا ہے، وہ مباح چیزوں میں رغبت کرتا ہے اور کمانے میں کاہلی کرتا ہے اور دین کے بدلے میں کھانا کھاتا ہے، پرہیزگاری ذرا بھی نہیں کرتا، کھلا ہوا حرام کھاتا ہے اور اس کا معاملہ عام لوگوں پر مخفی رہتا ہے اور خواص بندگان الہی پر مخفی نہیں رہتا۔ کل زہد و طاعت اس کی ظاہرداری کی ہے، کل زہد و طاعت اس کی ظاہرداری کی ہے، اس کا ظاہر آباد ہے اور باطن ویران۔ تجھ پر افسوس، اللہ تعالی کی طاعت قلب سے ہوتی ہے، نہ ساتھ قالب کے۔ یہ کل چیزیں ایک ایسا امر ہیں جن کا علاقہ قلب و اسرار اور معانی کے ساتھ ہے، نہ ظاہر سے۔ جس حالت ظاہر میں تو مبتلا ہے اس سے برہنہ ہو جا، تاکہ میں حق عز و جل سے تجھے ایسا لباس لے کر دوں جو کبھی پرانا ہی نہ ہو۔ تو کپڑے اتار دے تاکہ وہ خود تجھ کو خلعت خاص پہنا دے۔ تو اپنے وہ کپڑے جن سے حقوق الہی میں سستی ہوتی ہے اتار ڈال۔ تو اپنے وہ کپڑے جن سے تو مخلوق خدا کے ساتھ ملتا ہے اور خلق سے تیرے شرک کا سبب بنتے ہیں اتار پھینک۔ خواہشات نفسانیہ اور رعونت اور فخر اور نفاق کا جامہ اور مخلوق میں اپنی مقبولیت اور ان کی توجہ اور عطا کا جن کپڑوں کا استعمال کر کے تو خواہش مند ہوتا ہے سب اتار دے۔ دنیا کے کپڑے اتار اور آخرت کا لباس پہن۔ اپنی طاقت اور قوت اور وجود سے علیحدہ ہو جا اور بغیر اس کے کہ تو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرے اور سبب کا متلاشی ہو اور مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنائے، آفت شرک سر لے۔ اللہ عز و جل کے سامنے آ پڑ۔ جب تو ایسا کر لے گا ہم اس کے الطاف تیرے ارد گرد دیکھنے لگیں گے، رحمت الہی تیرے پاس آ جائے گی اور تجھے اطمینان بخشے گی اور اس کے نعمت و احسان تجھے لباس پہنائیں گے اور تجھے اپنی طرف ملا لیں گے۔ تو خدا کی طرف بھاگا، اپنے آپ اور غیروں سے علیحدہ ہو کر خدا کی طرف آ جا، غیر اللہ سے انقطاع کلی کر کے خدا کی طرف آ، سب سے جدائی و تفرقہ کر کے خدا کی طرف چل پڑ، تاکہ وہ تجھے مطمئن کر دے اور حقیقت پر پہنچا دے اور تیرے ظاہر و باطن کو قوت بخش دے۔ پھر اگر تیرے اوپر تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تیرے اوپر تمام بوجھ پڑ جائیں تو بھی تجھے نقصان نہ پہنچے گا، بلکہ حفاظت الہی تیرے شامل حال رہے گی، جس نے خلق کو توحید کے ہاتھ سے اور دنیا کو زہد کے ہاتھ سے اور ماسوا اللہ کو بے رغبتی کے ہاتھ سے فنا کر دیا۔ بس اس نے پوری فلاح و فتح مندی حاصل کر لی اور دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ دے دیا گیا قبل اس کے کہ تم مرو۔ اپنے نفوس اور خواہشات اور شیطانوں کے مار ڈالنے کو لازم پکڑو۔ عام موت سے پہلے تم خاص موت کو لازم پکڑو، وہ ماں سوا اللہ سے جدائی ہے۔ اے قوم میری نصیحت قبول کرو، میں اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دینے والا ہوں، تم کو اس کے دروازہ اور طاعت کی طرف بلاتا ہوں، نہ اپنے نفس کی طرف۔ منافق تو خلق کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اپنے نفس کی طرف بلانے والا ہے، وہ تو نفسانی حصوں کا اور خلق میں مقبولیت کا اور دنیا کا طلب کرنے والا ہے۔
اے جاہل، تو ایسے کلام سننے سے چھوڑتا ہے اور اپنے نفس و خواہشات کو لے کر تنہا اپنے خلوت خانہ میں بیٹھتا ہے، تو اولاً صحبت مشائخ کرام اور نفس و طبیعت کے قتل کرنے کا حاجت مند اور ما سوا اللہ سے قطع تعلق کا محتاج ہے۔ اولاً مشائخ کی چوکھٹ اور دروازہ کو لازم پکڑ، اور اس کے بعد ان کی فیض صحبت میں رہ کر ان سے علیحدہ ہو جانا اور خلوت قدہ میں تنہا حق عز و جل کی معیت میں بیٹھ جانا۔ بس جب یہ مرتبہ تجھے پورے طور پر حاصل ہو جائے گا، اس وقت تو خدا کے حکم سے خلق کی دوا اور ان کا ہادی و مہدی بن جائے گا۔ تیری زبان پرہیزگار بننے والی ہے اور قلب فاسق و فاجر۔ تیری زبان حمد الہی کرتی ہے اور تیرا قلب اس پر معترض ہے۔ تیرا ظاہر مسلمان ہے اور باطن کافر، تیرا ظاہر موحد ہے اور تیرا باطن مشرک، تیرا زہد اور تیری دینداری سب ظاہری ہے اور تیرا باطن خراب و ویران، جیسے بیت الخلا پر قلعی اور سپیدی اور کوڑا گھر پر کفل اور گھر پر کفل۔ جب تو اس حالت پر ہے تو تیرے قلب پر شیطان نے خیمہ لگا لیا ہے اور اس کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ ایمان والا تو اپنے باطن کو آباد کرتا ہے، پھر ظاہر کی آبادی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مثل گھر تیار کرنے والے کے کہ وہ اولاً اندرونی عمارت میں زر کثیر صرف کر دیتا ہے اور اس کا دروازہ ہنوز خراب رہتا ہے، پھر جب گھر کی اندرونی عمارت تکمیل کو پہنچ جاتی ہے اس وقت دروازہ بناتا ہے۔ اسی طور سے سالک کے لیے ابتدا اللہ عز و جل اور اس کی رضامندی سے ہونی چاہیے، پھر مخلوق کی طرف توجہ خدا کے حکم سے، ابتدا ساتھ خدا اور مخلوق کی طرف توجہ خدا کے حکم سے ابتدا ساتھ تحصیل آخرت کے لیے ہونا چاہیے، پھر ساتھ حاصل کرنے دنیا کے حصوں کے جو کہ مقسوم ہیں۔